ایک مصور نے اپنے استاد جو خود بہت اعلیٰ درجے کا مصور تھا سے مصوری کی تربیت مکمل کی۔ اس نوجوان فنکار نے اپنی صلاحیتوں کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے 3 دنوں میں نہایت خوبصورت اور شاندار تصویر بنا ڈالی۔ یکایک اس کے شعور کے افق پہ ایک ترکیب کا تارا چمکا تو اس نے اس تصویر کو اپنی رہائش کے قریب ایک پر رونق گلی جس میں اکثر چہل پہل رہتی تھی میں ایسی جگہ سجا دیا کہ ہر راہگیر کی مرکز نگاہ بنی رہے۔ نوجوان فنکار کو اپنی مصوری اور اپنی قابلیت کے بارے میں لوگوں کی رائے مطلوب تھی، چنانچہ اس نے اس تصویر کے نیچے ایک بورڈ پہ لکھ دیا: محترم، یہ تصویر میں نے بنائی ہے، ابھی سرزمین مصوری پہ نیا قدم رکھا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس تصویر کے بنانے میں کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو۔ برائے مہربانی جہاں پہ کوئی غلطی دیکھیں وہاں ایک نشان لگا دیں۔ جیسے ہی تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو واپس لوٹنے لگے، شام کے وقت نوجوان اپنی تصویر واپس لینے آیا تو دیکھا کہ اس کی تصویر نشانات تنقید سے بھری پڑی ہے۔ کچھ نے تو اپنی قیمتی آراء کی بھرمار کچھ اس طریقے سے تصویر پہ کر ڈالی کہ جیسے ان سے بڑا اس سرزمین پر کوئی بھی لیونارڈو ڈاونچی کا پیکر موجود نہ ہو۔ لیونارڈو ڈاونچی؟ جی ہاں، مشہور و معروف مونالیزا تصویر کے مصور۔ نوجوان فنکار پہ تو جیسے مایوسی اور کرب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ بھاگا اپنے استاد کے پاس گیا اور انتہائی مایوسی اور کرب کی حالت میں تقریباً روتے ہوئے قصہ تمام سنا دیا۔ نوجوان نے اپنی تخلیق کے ساتھ ہوا ظلم استاد کو دکھایا، جس پہ جگہ جگہ نشانات تنقید موجود تھے، جن کی بدولت تصویر کے خوبصورت رنگ تقریباً چھپ سے گئے تھے اور صرف غلطی کی نشاندہی کے لیے لگائے گئے نشانات ہی نمایاں تھے۔ اس صورتحال کی وجہ سے نوجوان بہت دکھی تھا، جسے استاد نے کہتے ہوئے سنا: کیا میری مصوری کسی کام کی نہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا جو میں نے اتنا عرصہ سیکھا، کیا وہ سب ضائع کیا اور میں ایک قابل مصور نہیں بن پایا؟ لوگوں نے مجھے برملا رد کر دیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں ہار گیا ہوں۔ استاد صاحب مسکرائے اور بولے: میرے بچے، میں یہ ثابت کروں گا کہ تم نہ صرف ایک ماہر فنکار ہو بلکہ بہت قابل مصور بھی ہو۔ نوجوان نے اس پہ یقین نہ کیا اور بولا: یہ باتیں تو دل کو بہلانے کے لیے بہت اچھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میں ایک قابل مصور نہیں بن سکتا۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، نتیجہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جیسی تصویر تم نے پہلی بنائی تھی ہو بہو ویسے ہی ایک اور بناؤ، اور مجھے تو کیا تم اپنے استاد کے لیے نہ بھی نہیں کر سکتے؟ نوجوان نے اپنے استاد کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے 3 دن کے اندر شاندار اور خوبصورت ایک اور ہو بہو ویسی ہی تصویر بنا ڈالی اور وہ تصویر لا کر اپنے استاد کو پیش کر دی۔ استاد صاحب نے تصویر مسکراتے ہوئے لے لی۔ میرے ساتھ آؤ، استاد نے کہا۔ وہ اگلی صبح اسی گلی میں پہنچے اور اس تصویر کو ٹھیک اسی جگہ لگا دیا جس جگہ نوجوان نے کچھ دن پہلے لگایا تھا، لیکن اس بار استاد نے اس کے نیچے ایک بورڈ لگایا اور اس پہ لکھا: محترم، یہ تصویر میں نے بنائی ہے، ابھی سرزمین مصوری پہ میں نے نیا قدم رکھا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ اس تخلیق میں مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو۔ میں نے نیچے مختلف رنگوں کا ڈبہ اور برش رکھ دیے ہیں، ایک مہربانی کیجیے گا، جہاں بھی آپ کوئی غلطی دیکھیں تو برش اٹھائیے گا اور اصلاح کر دیجیے گا۔ استاد اور شاگرد واپس گھر لوٹ گئے۔ اگلے روز نوجوان یہ دیکھ کے حیران تھا کہ ابھی تک اس تصویر پہ ایک بھی اصلاح نہیں کی گئی تھی۔ استاد صاحب ابھی مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے شاگرد سے فرمایا: ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک دن ناکافی ہو، تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مصروف لمحات میں سے فرصت نکال کے اصلاح کرنے ضرور آئیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تصویر کو آج بھی یہیں رہنے دیں۔ کل اتوار ہے، امید ہے کہ کل کوئی نہ کوئی آ کر اس میں کوئی نہ کوئی اصلاح ضرور کرے گا۔ اگلے روز جب استاد اور شاگرد اس تصویر کا مشاہدہ ایک بار پھر کرنے گئے تو تصویر کو ویسا ہی انہوں نے پایا جیسے پچھلے دن وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ تصویر وہاں پہ 1 ماہ ویسے ہی موجود رہی، نہ ہی کسی نے نشان تنقید لگایا اور نہ ہی کوئی اصلاح کرنے آیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک بہت ماہر فنکار ہو۔ تنقید برائے تنقید کرنا اس لیے بھی بہت آسان ہو گیا ہے
क्योंकि तनकीद का लाइसेंस हर कोई उठाए फिरता है कि जब किसी के फन, कला या हुनर की तस्वीर देखी तो उस पे तनकीद बराए तनकीद के निशानात इस कदर छोड़ दिए कि उसका फन, हुनर या कला आपकी तनकीद के निश्तर लगने से तार तार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके अंदर अगर कोई हुनर, फन या कला है तो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता और ना ही कोई इस चीज का फैसला कर सकता है कि वो कब तक आपके पास रहे या कब तक नहीं, सिवाय उस ज़ाते बारी ताला के। याद रखना कि जो असल फनकार या कलाकार होगा उसके पास इतना वक्त मौजूद नहीं होगा कि वो तुम पे तनकीद बराए तनकीद करे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो कामयाबी की इमारत खड़ी करते हुए तनकीद के उन पत्थरों को चुनना और अपनी कामयाबी की बुनियाद रख लेना। और हाँ, तनकीद बराए इस्लाह करने वाले लोग बहुत कीमती होते हैं। उनकी तनकीद को तस्लीम करना और सीखना, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, अपने आप को अक्ल कुल समझेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक बीमारी की निशानदेही न की जाए या निशानदेही के बाद उसे तस्लीम न किया जाए तो वो बीमारी नासूर बन जाती है। आप अपना काम जारी रखें। गुलाब का काम है खुशबू देना, चाहे उसे कोई सेज पे सजाए या फिर मसलने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया।